تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعہ المبارک کے اس درس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی پروگرام ہم تحریک نظام مصطفیٰ کے منشور کے حوالے سے کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے اور جاری رہے گا۔ متعدد لیکچرز ہو چکے ہیں اور متعدد لیکچرز ابھی باقی ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں اس کے منشور کا معاشی پہلو بالخصوص ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، جس چیز کے ساتھ تمہیں بہت زیادہ محبت ہے، اس میں سے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قرآن مجید کے اندر اتنا بیان آیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دین سارے کا سارا معیشت اور معاشیات ہی ہے، چونکہ یہ ایک بنیادی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ معاش کا مسئلہ ہر شخص کا مسئلہ ہے، اور دین کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا، تمام انسانیت کے لیے آیا ہے۔ لہذا معیشت کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر زیر بحث لایا گیا ہے، اور بے شمار احکامات اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں۔ تو آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ جل مجدہ خرچ کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔
اور جیسا کہ ہم بنیادی اور اصولی طور پر اپنے ابتدائی لیکچر کے اندر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اصول اور بنیاد ایک چیز جو قرار دی گئی اسلام کے نظام معیشت میں وہ یہ تھی کہ اپنی فالتو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے۔ اب جتنے معاملات بیان ہوئے ہیں زیادہ تر کا تعلق فالتو دولت سے ہے، اور فالتو دولت جو ہوتی ہے، اول تو دولت ہی ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اس سے محبت رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، لیکن فالتو دولت مزید محبت کا باعث بن جاتی ہے، مزید انسان اس کے ساتھ رغبت پیدا کر لیتا ہے، ایسا تعلق اس کے ساتھ پیدا کر لیتا ہے کہ پھر بیٹھ بیٹھ کے گنتا ہے، اسے گنتا ہے کہ میری دولت کتنی ہو گئی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی دولت کا شمار ہی نہیں رہتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ لیکن جو وہ آگے بڑھتا ہے دولت کی ہوس میں، دولت کے لالچ میں، دولت کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے اس عظیم نقصان سے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ کوئی شخص دولت سے محبت کرنے لگے، مال سے محبت کرنے لگے، اس سے انسان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ فرما دیا کہ جو فالتو دولت ہے تمہارے پاس اسے اپنے پاس نہ رہنے دو، یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گی، اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، لہذا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور اس کے بعد پھر متعدد پہلوؤں سے اس فالتو دولت کو خرچ کرنے کے لیے ترغیبات بیان فرمائیں، احکامات بیان فرمائیں۔ اور آج کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ جو فالتو دولت ہے انسان کے پاس، اللہ جل مجدہ بتا رہے ہیں کہ انسان اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، لہذا فرمایا کہ جو تمہیں پسند ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ سب کا سب خرچ کر دو، یہاں پہ ترغیب دوسرے انداز میں دی، فرمایا اس میں سے مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ آہستہ آہستہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑے، اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمارے ہاں تو معمول یہ ہے کہ جو ناکارہ چیز ہوتی ہے وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اچھی چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اور جو پسندیدہ ہو اس کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو مال کی محبت انسان کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، تو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال تمہیں پسند ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری مال کے ساتھ محبت پیدا نہیں ہوگی، تمہیں مال کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، تم دولت اکٹھی کرنے کا لالچ نہیں کرو گے، اپنی تجوریاں نہیں بھرو گے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے، غریبوں کا خون نہیں چوسو گے، ناجائز منافع خوری نہیں کرو گے، عوام کا استحصال نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری دولت کے ساتھ محبت نہیں ہوگی۔ اور اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو تم دولت کے حریص ہو جاؤ گے، دولت سے تمہیں محبت ہو جائے گی، پھر
انسانی ہمدردی تمہارے اندر سے جاتی رہے گی، خود غرضی پیدا ہو جائے گی، مفاد پرستی پیدا ہو جائے گی، اور تم اس خود غرضی میں اور مفاد پرستی میں یہ بات بھول جاؤ گے کہ تم نے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، ناجائز منافع خوری کر کے، غریب کا خون چوس کر تم نے یہ دولت اکٹھی کی ہے۔ نہ صرف یہ احساس جاتا رہے گا بلکہ تم اسی کام میں لگ جاؤ گے کہ مزید لوگوں کا استحصال کرو۔ دوستان محترم، اللہ جل مجدہ چاہتے ہیں کہ انسان فلاح پا جائے، اور اس کے لیے لا محالہ ایسے اقدامات انسان کو کرنے ہوں گے جس سے وہ فلاح پا سکے، اور اس کی رہنمائی اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر دین کی صورت میں دے دی ہے، اور پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کی سیرت کی شکل میں ہمیں کر کے دکھا دیا۔ اب دوستان محترم، یہ دولت، یہ مال، یہ روپیہ پیسہ کیسے آتا ہے کسی شخص کے پاس؟ اس کو کمانے کے ذرائع کیا ہیں؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے تجارت، اور اسلام نے تجارت کو بہترین ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ کوئی شخص خود کوئی چیز تیار کر کے اسے مارکیٹ میں بیچتا ہے، یہ بھی تجارت ہے، اور بازار سے بنی بنائی چیزیں، تیار شدہ چیزیں خرید کر لاتا ہے اور پھر فروخت کرتا ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں تجارت کی۔ تو جس صورت میں بھی وہ یہ اپنا ذریعہ معاش اپناتا ہے، یہ تجارت ہے۔ اب دوستان محترم، تجارت کو بہترین ذریعہ معاش قرار دیا گیا ہے، جائز ذریعہ معاش ہے، حلال ذریعہ معاش ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر توجہ دینی ہے کہ اس ذریعہ معاش سے کہیں ہمارے پاس فالتو دولت تو اکٹھی نہیں ہو رہی۔ اگر فالتو دولت آ رہی ہے تو پھر آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں، تجارت میں کوئی ایسی ناانصافی کی ہے کہ آپ کے پاس دولت دھڑا دھڑ آ رہی ہے، یا تو آپ نے ناجائز منافع خوری کی ہے، یا آپ نے مال میں ملاوٹ کی ہے، اور یا پھر آپ نے خرید و فروخت میں دھوکہ دہی سے کام لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ متعدد صورتیں ہیں، جیسے آپ نے مال خرید کے رکھ لیا، جسے ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، کہ مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، اور مہنگا کر کے بیچا، لا محالہ آپ کے پاس اضافی دولت آئے گی، اور جس حد تک یہ تجارت جائز تھی آپ اس حد سے تجاوز کر گئے، آپ اس حد سے تجاوز کر گئے۔ جب آپ اس حد سے تجاوز کر گئے تو جائز جائز نہ رہا، ناجائز ہو گیا۔ اب ایک چیز جائز ہے، حلال ہے، لیکن آپ نے خود اسے اپنے لیے ناجائز بنا لیا، حرام بنا لیا، حرام بنا لیا اپنے لیے۔ ناجائز منافع خوری حرام ہے۔ منافع ایک جائز حد تک ہونا چاہیے۔ آپ نے حد سے زیادہ منافع لیا اور ایک جائز کام کو اپنے لیے ناجائز کر لیا، ایک حلال کام کو اپنے لیے حرام کر دیا، تو اب اضافی دولت آپ کے پاس آ گئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس اضافی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ نہیں۔ اگر وہ اضافی دولت آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوتی
تو پہلے ناجائز منافع خوری آپ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے آپ ذخیرہ اندوزی ہی کیوں کرتے ہیں؟ پہلے آپ ملاوٹ اور دھوکہ دہی کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک طرف آپ نے عوام کا خون چوسا، عوام کا استحصال کیا، چیزیں مہنگی بیچی ان کو، اور جب آپ کے پاس اضافی دولت آ گئی تو اب ہم کیسے توقع کر لیں کہ آپ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ نہیں، اب آپ کی دولت کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی ہے، اب آپ اس کام میں آگے بڑھتے جائیں گے، اس ناجائز منافع خوری کو جاری رکھیں گے، اس عمل کو جسے شریعت نے جائز قرار دیا تھا، شریعت نے حلال قرار دیا تھا، آپ نے اپنے لیے ناجائز اور حرام بنا لیا۔ آپ اس میں آگے بڑھتے گئے، فالتو دولت پیدا ہوتی گئی، آپ سرمایہ دار بنتے گئے، اور دولت کے ساتھ محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ اب آپ کے اندر سے یہ احساس ہی جاتا رہا کہ یہ دولت میں ناجائز ذرائع سے حاصل کرنا۔ یاد رکھیے کہ یہ ذریعہ تو جائز تھا، دولت کمانے کا ذریعہ تو جائز تھا، تجارت دولت کمانے کا ذریعہ ہے نا، یہ شریعت نے جائز قرار دیا اور یہ جائز ہے اور جائز تھا، لیکن دولت کمانے کا طریقہ ہم نے غلط اختیار کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ یہ جائز ذریعے سے کمائی ہوئی دولت بھی ناجائز ہو گئی، حرام ہو گئی، کیونکہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی شریعت میں اجازت نہیں تھی، جو ذریعہ ہم نے اختیار کیا اس کی اجازت تھی، جو طریقہ اختیار کیا اس کی اجازت نہیں تھی، تو وہ دولت ہمارے لیے حرام ہو گئی، اور یہ جائز ذریعے سے کمائی ہوئی دولت لوگوں کو احساس نہیں اس بات کا، لیکن ایسے بے شمار فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام رزق کا چلا گیا اس کے لیے یہ سزا ہوگی۔ تو یہ حرام کا لقمہ یہی ہوتا ہے، ہم پتہ نہیں حرام کسے سمجھتے ہیں۔ یہ ناجائز منافع خوری حرام ہے، یہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے، یہ ملاوٹ حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو تجارت ہے، ہم منافع ہی تو حاصل کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اگر سود کے معاملے کو لے لینا صاحب، تو سود کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ بہر طور وہ اس پہ منافع ہی لے رہے تھے، اپنے روپے پہ منافع ہی لے رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ ناجائز تھا، وہ ناجائز تھا، اس لیے حرام قرار دیا گیا۔ ہم جائز ذریعے سے کام کر کے ناجائز طریقے سے وہی کام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں۔ جیسے سود سے حرام کما لیا، جیسے ناجائز منافع خوری سے حرام کما لیا۔ حرام حرام ہوتا ہے، وہ پنجابی میں ایک کہتے ہیں نا کہ ککھ دی بھی چوری تے لکھ دی بھی چوری، تھوڑی کیا آپ نے یا زیادہ، اس طریقے سے کیا یا اس طریقے سے، چوری چوری ہے تو حرام حرام ہے۔ حرام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ سود کھاؤ گے تو حرام ہے تو باقی حلال ہے، تجارت کرو گے تو حلال ہے، نہیں، تجارت میں بھی حرام ہے۔ اگر تجارت چونکہ فی نفسے ہی جائز ذریعہ معاش ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن کمانے کا طریقہ اگر وہ ناجائز ہوگا تو آپ کی کمائی بھی ناجائز ہو جائے گی، ناجائز ہو گئی تو حرام ہو گئی۔ تو دوستان محترم، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ذریعہ تو ہم نے روزی کمانے کا جائز اختیار کیا ہے،
کیا ہمارا طریقہ بھی جائز ہے؟ تب تو ہماری روزی حلال ہوگی. اور یاد رکھیں اگر ہم جائز ذریعے سے اور جائز طریقے سے روزی کمائیں گے تو ہمارے پاس فالتو دولت اکٹھی نہیں ہوگی. نہ صرف فالتو دولت اکٹھی نہیں ہوگی بلکہ دولت کے ساتھ ہماری محبت ہی پیدا نہیں ہوگی. دولت سے ہمیں کوئی رغبت نہیں ہوگی. بس ہم اسے اپنی ضروریات کے لیے حاصل کریں گے اور چونکہ جائز طریقے سے جائز ذریعے سے حاصل کریں گے لہذا اگر کچھ زیادہ آ بھی جائے گی تو اسے بخوشی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو یہ دو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اگر آپ تجارت جو کہ جائز ذریعہ معاش ہے وہ بھی اگر ناجائز طریقے سے کریں گے تو آپ کی نہ صرف وہ کمائی ہوئی دولت حرام قرار پا جائے گی بلکہ دولت کے ساتھ آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. آپ کے دل سے انسانیت کی ہمدردی ختم ہو جائے گی. انسانیت کا احساس ختم ہو جائے گا. خود غرضی اور مفاد پرستی پیدا ہو جائے گی. اور اگر آپ اس جائز ذریعے سے جائز طریقے سے روزی کمائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس فالتو دولت اکٹھی نہیں ہوگی بلکہ دولت کے ساتھ محبت بھی پیدا نہیں ہوگی. آپ کے دل کے اندر لوگوں کا احساس پیدا ہوگا. آپ خود غرض نہیں بنیں گے, مفاد پرست نہیں بنیں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں گے. اپنی دنیا بھی سنواریں گے, آخرت بھی سنواریں گے. تو یہ دوستان محترم تجارت ہو گئی. اس کے بعد ہم روزی کماتے ہیں خدمات کے ذریعے, سروسز کے ذریعے. ڈاکٹرز ہیں, لیکچررز ہیں, اساتذہ ہیں, ڈرائیورز ہیں, ٹیلر ماسٹرز ہیں. یہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, اپنا ہنر پیش کرتے ہیں, اپنی قابلیت کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی روزی کماتے ہیں. اب یہاں بھی وہی دو پہلو پیش نظر رکھنے ہوں گے کہ یہ ذریعہ معاش تو جائز ہے, ذریعہ معاش تو جائز ہے, لیکن اگر آپ نے طریقہ غلط استعمال کیا ہے کمانے کا تو آپ کی روزی ناجائز ہو جائے گی. اگر آپ نے بہت زیادہ سروس چارجز لے لیے, بہت زیادہ منافع رکھ دیا ہے. ہم دیکھتے ہیں عموماً معاشرے کے اندر کہ ڈاکٹرز ہیں, بڑی بڑی فیسز ہیں ڈاکٹرز کی, غریب آدمی پے نہیں کر سکتا اور بڑے عجیب و غریب طریقوں سے مریض کو گھیرتے ہیں, مریض کو پھانستے ہیں. میرے پرائیویٹ کلینک پہ آ جانا, میری ریکمینڈ کی ہوئی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرانا, میری ریکمینڈ کی ہوئی فارمیسی سے دوائیاں خریدنا, یہ استحصال ہے, یہ ناجائز ہے. اس سے آپ اپنی دولت کو حرام کر رہے ہیں. اپنی کمائی کو جو جائز ذریعے سے آپ کما رہے ہیں, غلط طریقے سے کما کے, ناجائز طریقے سے کما کے اپنی دولت کو حرام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مناسب دام لیتے ہیں اپنی سروسز کی, اتنے دام لیتے ہیں کہ لوگوں کا استحصال نہیں ہوتا, لوگوں کا آپ خون نہیں چوستے اور اپنی سروسز کی فراہمی میں دو نمبری سے کام نہیں لیتے, جو کام کرتے ہیں اسی کے دام لیتے ہیں, تو پھر آپ کی یہ سروسز, یہ اس سے کمائی ہوئی دولت وہ جائز ہے, وہ حلال ہے. اور جب آپ اتنا احساس کریں گے لوگوں کا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت آ جائے کہ آپ دولت کے پجاری بن بیٹھے. زیادہ دولت آپ کے پاس تب ہی آئے گی جب آپ ناجائز طریقہ استعمال کریں گے. وصولت دیگر اتنا ہی آئے گا آپ کی ضروریات پوری ہوگی.
تو جتنے بھی طبقات ہیں سروسز پیش کرنے والے، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک شریعت نے ایک جائز ذریعہ معاش انہیں دیا ہے، تو وہ جائز طریقے سے دولت کمائیں تاکہ دولت کے ساتھ ان کی محبت پیدا نہ ہو، ان کے اندر انسانیت کا احساس زندہ رہے، انسانیت کی محبت، انسانیت کی ہمدردی ان کے اندر پیدا ہو، اللہ کا خوف ان کے اندر رہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہوں گے جو جائز ذریعے سے، جائز طریقے سے اپنی سروسز کا معاوضہ لیں گے، ان کے پاس اگر فالتو دولت آئے گی بھی، ایسا نہیں ہے کہ جائز طریقے سے اگر آپ کام کریں تو آپ کے پاس فالتو دولت نہیں آئے گی، آ سکتی ہے۔ یہ بڑا لگا بندہ فارمولہ ہے کہ آپ اگر چیزیں سستی کر کے بیچیں تو زیادہ سیل ہوگی، آپ کے پاس دولت زیادہ آئے گی، مہنگی کر کے بیچیں گے منافع تو آپ کی نظر میں زیادہ آئے گا، سیل کم ہوگی۔ تو اسی طرح اگر آپ خدا ترسی سے کام لیں گے، انسانیت کا احساس کریں گے، اس طرح جس طرح تجارت والا چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے اور سروسز میں آپ کسی قسم کی دو نمبری نہیں کریں گے، صحیح طریقے سے کام کریں گے، جائز طریقے سے کام کریں گے، تو دولت آ سکتی ہے، زیادہ آ سکتی ہے آپ کے پاس۔ لیکن معاملہ یہاں بھی وہی ہے کہ اگر آپ جائز ذریعے سے اور جائز طریقے سے دولت کمائیں گے تو دولت کے ساتھ آپ کی محبت پیدا نہیں ہوگی۔ پھر اگر فالتو دولت آ بھی گئی تو آپ بخوشی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو یہ دو طبقات ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، ہر معاملے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ اسی جائز ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کو ناجائز طریقے سے کما کر اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں، اور دوسرے جائز ذریعے سے، جائز طریقے سے کما کر اپنی دنیا بھی سنوار لیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستان محترم اجرت آ جاتی ہے۔ اجرت بھی ایک ذریعہ معاش ہے، معاشرے میں اجرت چلتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ تنخواہ دار ملازم، وہ اجرت پہ ہوتا ہے۔ سرکاری ملازمین، انہیں اجرت ملتی ہے۔ کمپنیوں کے اندر لوگ ماہوار تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، وہ اجرت ہے۔ مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ اجرت ہے۔ کسان کسی کے ہاں مزدوری کر رہا ہے، اس کے کھیت میں ہل چلاتا ہے، تو وہ اجرت لیتا ہے اس سے، تو یہ اجرت ہے۔ اب یہ اجرت بھی جائز ذریعہ معاش ہے۔ اجرت جائز ذریعہ معاش ہے، لیکن اگر آپ جائز طریقے سے اجرت لیں گے اور جائز طریقے سے آپ اجرت لیں گے تو یقین جانیے بمشکل آپ کی اپنی گزر اوقات ہوگی، اپنی گزر بسر ہوگی۔ بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فالتو دولت آئے گی، اور اس کے باوجود فالتو دولت آئے یا نہ آئے، اگر اجرت کے کام میں بھی آپ ناجائز طریقے سے اجرت لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی روزی کو حرام کر دیتے ہیں۔ آپ کو کسی شخص نے ملازم رکھا ہے کسی کام کے لیے، آپ اس کام میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کام کو پراپر انجام نہیں دیتے، جو ذمہ داری آپ کی لگائی گئی ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، جس کام کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے آپ وہ کام پراپر نہیں کرتے، تو یہ اپنے کام میں کوتاہی ہے۔ یہ اگر آپ مہینے کے بعد آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو جو اجرت ملی ہے وہ ہر حال میں جائز ہی ہے، نہیں،
آپ اسے جائز سمجھتے رہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی اجرت کے ذریعے کمائی ہوئی دولت بھی حرام ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی دو ہی پہلو ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہ دو پہلو ملیں گے. اب دوستان محترم، اس کے علاوہ جو میں موٹے موٹے ذریعے معاش آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 3 ذریعے معاش میں نے آپ کے سامنے ذرائع رکھے. اب چوتھا ایک ذریعہ معاش اس وقت جو ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ ہے سرمایہ پہ دولت کمانا. کیا ہے؟ سرمایہ پہ دولت کمانا. دوستان محترم، یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ یہ جتنی شکلیں میں نے آپ کے سامنے ذریعہ معاش کے طور پہ رکھی ہیں، ان میں ایک چیز آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ فالتو دولت کیسے آتی ہے بندے کے پاس. فالتو دولت کیسے آتی ہے؟ فالتو دولت اکثر و بیشتر ناجائز ذرائع سے آتی ہے. اور جب ناجائز ذرائع سے دولت آپ کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی استعمال ہو، اور جب اس کو آپ استعمال کرتے ہیں فالتو دولت کو، تو وہ مزید فالتو دولت پیدا کرتی ہے. اور چونکہ آپ کے دل کے اندر دولت کی محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اب آپ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس سے معاشرے کو کیا فرق پڑ رہا ہے، اس سے ملک کو کیا فرق پڑ رہا ہے، انسانیت کو کیا فرق پڑ رہا ہے، معیشت کو کیا فرق پڑ رہا ہے. آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں. آپ کو بس اپنی دولت جمع کرنے کی فکر ہے، اپنے اثاثے بڑھانے کی فکر ہے. لہذا اب آپ سرمایہ پہ دولت کا کھیل کھیلنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سرمایہ پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے. دولت فالتو اس کے پاس اکٹھی ہو گئی، ناجائز ذرائع سے کمائے. این ممکن ہے کسی کے پاس جائز ذریعے سے بھی آ گئی ہو، جیسے مثال کے طور پہ وراثت میں کسی کو بہت بڑی جائیداد مل گئی، اس نے جائیداد بیچی، پیسہ اکٹھا کر لیا، دولت آ گئی، وہ جائز طریقے سے آئی ہے. لیکن اکثر و بیشتر ناجائز ذرائع سے دولت آتی ہے. تو سوال یہ نہیں کہ ناجائز ذرائع سے آئی ہے یا جائز ذرائع سے آئی ہے. سوال یہ ہے کہ اب انسان دولت کا پجاری بنتا جا رہا ہے. جیسے ہی اس کے پاس دولت کثیر مقدار میں آ گئی، اب اس نے دولت کی پوجا شروع کر دی، سرمایہ کی پوجا شروع کر دی. اب سرمایہ سے وہ دولت کمانا چاہتا ہے. میں نے جو 3 شکلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے پہلے، اس میں سرمایہ سے دولت کمانے کا کوئی تصور نہیں ہے. انسان کو بہر طور اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑتا ہے، تب رزق کمایا جاتا ہے، حلال روزی تب کمائی جا سکتی ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے سرمایہ دار؟ یہ اب ان 3 طریقوں کو چھوڑ کے محض سرمایہ سے دولت کمانا چاہتا ہے، اور اس کا پہلا طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ سود کا کاروبار شروع کرتا ہے. سود پہ سے گھر بیٹھے بٹھائے ہزاروں لاکھوں روپے ماہانہ آتے ہیں. اسے کیا ضرورت ہے محنت کرے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ اجرتوں پہ کام کرے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ تجارت کرے؟ گھر بیٹھے سے لاکھوں روپے آ رہے ہیں. تو اسلام نے ایسے بیٹھے بٹھائے دولت کے کمانے کے تمام راستے بند کر دیے. اسلام کے اندر کسی مفت خورے کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام کہتا ہے کہ ہر شخص یا تو تجارت کرے، یا اپنی خدمات پیش کرے، اپنا ہنر استعمال کرے، اپنی قابلیت استعمال کرے، یا پھر اجرت پہ کام کرے. لیکن ایسے نہیں کہ وہ گھر بیٹھ کر محض سرمایہ کے بل بوتے پہ لوگوں کا خون چوسنا شروع کرتے ہیں. سرمایہ خود تو اپنے آپ میں اضافہ کرنے سے رہا. آپ جہاں پہ
पैसों का ढेर लगा दें, वो पैसे ज्यादा नहीं होंगे जब तक कि आप किसी को ये कहकर न दें कि भाई ये पैसे ले जाओ लेकिन मुझे वापसी पे इतने ज्यादा चाहिए, तब पैसे मिलेंगे। और उसमें क्या होगा, उसे कुछ नहीं करना। करना है तो आपने करना है, मैंने करना है, और अपनी दिन भर की मेहनत, महीने भर की मेहनत, साल भर की मेहनत, अब तक जिंदगी भर की मेहनत उठा के उसकी झोली में डाल देती है। वो टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, उसकी दौलत में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ने डराया है कुरान मजीद कि ये दौलत जमा करके न रखो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इस दौलत के सिक्के बनाकर आग में गर्म करके तुम्हारे जिस्मों को दागा जाएगा। इस दौलत से प्यार न करो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं आएगी। आज तुम्हारा दम निकल गया, ये ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो ये फालतू दौलत जमा करना छोड़ दो। इसके हकदार मुआशरे के अंदर बहुत है, उन हकदारों तक पहुंचाओ, अल्लाह की राह में खर्च करो। लेकिन चूंकि अक्सर व बेशतर उसने वो दौलत कमाई ही नाजायज तरीके से होती है, तो उसके अंदर वो एहसास ही जिंदा नहीं रहता। तो वो क्या अल्लाह की तरगीबात सुने, अल्लाह की बातें क्या सुने। लिहाजा वो अपने काम में मगन रहता है और एक दिन उसकी रूह परवाज कर जाती है। दुनिया भी अपनी बर्बाद कर गया, आखिरत भी बर्बाद कर गया। तो ये सरमायादार फिर सरमाए का खेल शुरू करता है, सरमाए से दौलत कमाना शुरू करता है। तो सूद का कारोबार सबसे पहले कि सरमाए से सरमाया कमा रहा है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदता है। करोड़ अरब रुपए के इस वक्त लोगों ने शेयर्स खरीद रखे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। किस लिए? कि बस पैसे से पैसा कमा रहे हैं। ये दोहरा नुकसान है। एक तो सरमाए पे सरमाया कमाया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग तो लाखों करोड़ों रुपया कमा जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लाखों करोड़ों डूब जाते हैं। यानी वहां पे सूद भी शामिल हो गया और जुआ भी शामिल हो गया। दोनों को अल्लाह जल्ल वजहू ने हराम करा दिया। तो ये सरमाए के बलबूते पे ये दूसरा काम किया जाता है। और दोस्तान मोहतरम, वक्त की कमी है, तफसील में नहीं जा रहा। तीसरा काम, उस सरमाए से मकान खड़ा कर दिया, दुकान खड़ी कर दी। सूद पे नहीं दिया, उसी सरमाए से दुकान बना दी, मकान बना दिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, और घर बैठ के महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो किराया दे रहा है उससे नहीं पूछते कि तुम कहां से ले रहे हो, उसके बारे में उनके दिल के अंदर कोई एहसास ही नहीं। उनके पास तो ये दौलत फालतू थी ना, इसलिए मकान बना दिया, दुकान बना दी। लेकिन जो उस दुकान में बैठा हुआ है, जो उस मकान में बैठा हुआ है, उससे नहीं पूछते भाई ये किराया कैसे इकट्ठा करते हो, ये किराया कहां से लाते हो। नहीं, कहते हमें तो पहली तारीख को किराया चाहिए। और यकीन जाने, एक एक शख्स ने सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी दुकानें और मकानात बना रखी हैं, और मुआशरे के अंदर बेशुमार लोग उनके जुल्म सितम का निशाना बन रहे हैं। वो लोगों का खून चूस रही हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें कि एक शख्स महीना भर मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है, लेकिन जब महीना पूरा होता है तो पता चलता है
کہ دکان کے کرائے میں اور مکان کے کرائے میں جو کچھ کمایا تھا چلا گیا، بچوں کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. لیکن اس کو یہ احساس نہیں کہ جس شخص سے میں کرایہ لے رہا ہوں اس کے بچوں کا گزارا کیسا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے جیسے مرضی ہے گزارا کرو، مجھے کرایہ چاہیے. خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے، بس سرمایہ پہ کما رہا ہے، سرمایہ لگا کے کما رہا ہے. اور اسی طرح لوگ زمینیں خرید کے ان کو آگے ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، جی حال چلاؤ، فصل اگاؤ، ہمیں اتنا چاہیے سال کا، فصل ہو نہ ہو ہمیں چاہیے، تھوڑی ہو زیادہ ہو ہمیں اتنے چاہیے. مفت میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے جاگیرداروں کے پاس، زمینداروں کے پاس، ایک ایک شخص کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے. بھلا ایک شخص کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین کا کیا کام؟ اسے تو اتنی ہی زمین ملنی چاہیے جتنی وہ کاشت کر سکتا ہے. باقی زمین اس شخص کو ملنی چاہیے جس کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ اس میں کاشت کرے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے. تو دوستان محترم، اس سرمایہ سے اس طریقے سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں، اور یہ تمام ذرائع سرمایہ کی بدولت سرمایہ حاصل کرنا، دین اس کی ممانعت کرتا ہے، خواہ اس کا طریقہ کوئی بھی ہو. آپ سرمایہ سے سرمایہ نہیں کما سکتے. سرمایہ آپ محنت سے کمائیں گے، تجارت سے کمائیں گے، اپنے ہنر سے کمائیں گے، سروسز سے کمائیں گے. اور راستہ کوئی نہیں ہے دولت کمانے کا، جائز ذریعہ نہیں ہے. وہ سرمایہ سے ہرگز آپ کو سرمایہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس پہ بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، بڑی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتے جائیں گے. آج کی نشست میں فقط یہ بتانا مقصود تھا کہ اسلام نے ناجائز ذرائع پیداوار کو اس لیے مسدود کیا ہے، اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ لوگوں کے پاس فالتو دولت جمع نہ ہو اور وہ دولت تقسیم ہو جائے پورے معاشرے کے اندر. ہر شخص کو اس کے بنیادی حقوق میسر آئے، ہر شخص کو ایک چھت میسر آئے، ہر شخص کو ایک اچھی غذا میسر آئے، اس کے بچوں کو اچھی تعلیم میسر آئے، اچھا علاج میسر آئے، اچھے کپڑے میسر آئے. دوستان محترم، یہ ہر شخص کا حق ہے، یہ اسے ملنا چاہیے. اگر نہیں مل رہا تو صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس فالتو دولت کے انبار لگے ہیں. اس فالتو دولت کو باہر نکالنا ہے. اللہ جل مجدہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ فالتو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق میسر آئیں، ان کا استحصال نہ ہو. دوستان محترم، یہ ہے تحریک نظام مصطفیٰ کا منشور. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام الناس خوشحال ہوں، اللہ کے سارے بندے خوشحال ہوں، اللہ کے تمام بندوں کو ان کی بنیادی ضروریات میسر آئیں، ان کے حقوق ان کو ملے، انہیں بھی اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھا علاج میسر آئے. ان کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں. ان کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح دیگر معاشرے کے بچے اچھی سہولیات سے آراستہ ہیں وہ بھی سہولیات سے آراستہ ہیں. تو دوستان محترم، معاشرے کے اندر یہ تفریق تو ختم نہیں ہو سکتی، یہ اونچ نیچ تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کو کم سے کم اس کے بنیادی حقوق دے دیے جائیں، اس کی بنیادی ضروریات پوری کر دی جائیں. یہی منشا ہے دین اسلام کا. دین اسلام یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق میسر آئیں، ان کی بنیادی ضروریات میسر آئیں. اور یہی تحریک نظام مصطفیٰ کا منشور بھی ہے. اسی لیے ہم 25 کروڑ عوام سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائیو آؤ، ہم سب مل کر
اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھیں اور اللہ کے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں تاکہ ہم سمیت ہر شخص کو اس کے حقوق مل سکے، اس کو بنیادی ضروریات مل سکے، اور معاشرے کے اندر یہ جو عدم توازن ہے یہ ختم ہو جائے۔ برابری تو قائم نہیں ہو سکتی، توازن پیدا ہو سکتا ہے، اس توازن کو پیدا کرنا ہے۔ کسی شخص کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی شخص کا استحصال نہ ہو، ہر شخص کو امن میسر آئے، عدل میسر آئے، خوشحالی میسر آئے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔